أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار، قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب اسے روشن کرتا ہے یعنی سورج کو، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاها، جب اسے ڈھانپ لیتی ہے یعنی سورج کو رات ڈھانپ لیتی ہے، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناها، اور اس کی بناوٹ کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس کے بچھانے کی، ونفس، قسم ہے نفس کی، وما سواها، اور اس کے درست بنانے کی، فألحمها، پس الہام کر دیا اس پر، فجورها، اس کے نافرمانی کے معاملات، وتقواها، اور تقوی کے معاملات، قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من زکاها، جس نے پاک کر لیا اس نفس کو، وقد خاب، اور تحقیق نامراد ہو گیا، من، وہ شخص، دساها، جس نے آلودہ کر دیا اس کو۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کثرت سے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اصل جو آگے بات جو ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں ان کی اس مضمون کی طرف لے جانے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں قسمیں اٹھا کر وزن اور اہمیت پیدا کی ہے کہ اتنا بڑا جو کائنات کا نظام ہے اور اس کائنات کے نظام کے اندر ایک چیز جو بہت اہم ہے دنیا کے معاملات اور سلسلے چلانے کے لیے، وہ سورج ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو اس کائنات کا نظام جو ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا۔ انسان کو خوراک چاہیے تو خوراک کے لیے اس کو سورج کی روشنی اور دھوپ چاہیے، اس کے بغیر نہ پھل پکے گا نہ سبزیاں پکیں گی۔ اور دن کے اندر جو انسان نے روزگار کی دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے وہ بھی سورج کے ساتھ ہی ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو انسان اندھیرے میں کیا کرے گا؟ آج کے دور میں تو انسان کہتے ہیں ہمارے پاس تو لائٹ ہے، ہم رات میں بھی لائٹ لگا کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ دور جب لائٹ نہیں تھی، بجلی کا انتظام نہیں تھا، اس وقت لوگ تو صرف اسی پر منحصر تھے کہ وہ سورج نکلے گا تو ہمارا سلسلہ چلے گا، رات میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے اتنی بڑی جو مخلوق تیار کی اس کی قسم اٹھائی، والشمس، قسم ہے سورج کی کہ جو اتنی اہمیت والا ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو سلسلہ نہ چل سکے اس کائنات کا۔ والشمس، قسم سورج کی، وضحاها، اور اس کی روشنی کی، اس کی حرارت کی، کیونکہ اس کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس میں حرارت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم کٹھی آتی ہیں۔ روشنی آتی ہے تو حرارت بھی آتی ہے، روشنی نہیں آئے گی تو اس کی حرارت بھی نہیں آئے گی، جیسے سردیوں میں ہوتا ہے کہ سورج تو آ جاتا ہے لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، اور اس روشنی ہلکی ہونے کی وجہ سے اس کی حرارت بھی ہلکی ہوتی ہے۔
اور گرمیوں میں اس کی روشنی تیز ہوتی ہے اور اس کی حرارت بھی تیز ہو جاتی ہے. وضحاها اور اس کی روشنی اور اس کی حرارت کی قسم. والقمری اور قسم ہے چاند کی، وہ بھی اسی کی طرح ایک مخلوق ہے. اور اذا تلاها جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی دن کے بعد جب رات آتی ہے تو چاند اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، سورج کے پیچھے پیچھے. والنہاری قسم ہے دن کی، کیونکہ دن بڑا اہمیت والا ہے انسانی زندگی کے اندر. دن کی قسم اذا جلاها جب وہ سورج کو روشن کرتا ہے، کہ جب دن کا وقت آتا ہے تبھی سورج بھی اپنی آب و تاب میں نظر آتا ہے، اور جب دن کا وقت جاتا ہے تو سورج بھی غائب ہو جاتا ہے. واللیل قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. اتنی بڑی مخلوق ہے سورج، پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، لیکن رات ایک ایسی ہے جو اس کو بھی ڈھانپ لیتی ہے. گویا کہ رب ذوالجلال نے کسی کو بھی کلی طور پر قوی نہیں بنا کے رکھا کائنات کے اندر. ہر قوی کے اوپر ایک قوی رکھا ہے، ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور رکھا جو اس پر غالب آ جاتا ہے. سورج پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، لیکن کہا کہ اس کے اوپر بھی غالب آنے کے لیے رات رکھ دی ہے، رات اس کے اوپر بھی غالب آ جاتی ہے. قسم رات کی اذا یغشاها جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء قسم ہے آسمان کی جو اتنا وسیع ہے کہ تا حد نگاہ یہی نظر آتا ہے، اور دیکھنے والوں کو آج تک اس کا کنارہ نہیں نظر آیا. بڑے بڑے لینٹر اگلے بنا لیتے ہیں، اس کے لینٹر کا کوئی نہ کوئی کنارہ ضرور ہوتا ہے، حد بندی ضرور ہوتی ہے، لیکن رب نے اتنا بڑا لینٹر کھڑا کیا ہے اس لینٹر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ رب نے آسمان کھڑا کیا ہے وہ بھی بغیر ستونوں کے. حالانکہ اتنی بڑی چھت جو ہے وہ ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی، اس کے نیچے ٹیکیں ضرور دینی پڑتی ہیں. تو رب نے اتنی بڑی، یہ بھی آسمان بھی اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کی قسم اٹھائی کہ ہم نے اتنی بڑی طاقتور مخلوق تیار کی ہے، یا آسمان بھی اتنا بڑا چھت کھڑا کیا ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. اور اس چھت کے اندر کہیں کوئی دراڑ نہیں ہے، کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، بالکل سیدھی اور ہموار چھت ہم نے کھڑی کی ہے. اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ اس انداز سے بھی کیا ہے والسماء وما بناها قسم آسمان کی، وما بناها اور جس نے اسے بنایا ہے. یعنی خود رب نے پھر اپنی قسم اٹھا لی، قسم آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی اپنی اٹھا لی. اور کچھ مفسرین نے یوں کیا ہے کہ قسم آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی، کہ جس انداز سے اس کو بنایا گیا ہے وہ انداز. والارض قسم زمین کی، وما طحاها اور جو اس کو بچھایا ہے. یہاں بھی مفسرین نے اسی انداز سے کیا ہے کہ والارض قسم زمین کی، وما طحاها اور جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے بچھایا ہے. یعنی پھر رب نے اپنی قسم اٹھائی ہے. ونفس اور قسم ہے نفس کی، جان کی. کچھ نے اس سے مراد آدم علیہ السلام لی ہے اور کچھ نے اس سے مراد مطلق نفس لی ہے، کہ ہر انسان کے اندر، ہر جاندان کے اندر نفس ہے، خصوصی طور پر انسان کے اندر اور جن کے اندر. کیونکہ جو اگلا مضمون ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، انسان اور جن کی طرف، جن کو ہم عقل مند مخلوق کہتے ہیں. قسم ہے نفس کی، وما سواها اور اس کو درست بنانے کی. اور یہاں مفسرین نے وہی انداز اختیار کیا ہے، وما سواها اور جس نے اسے درست کیا ہے. یعنی رب نے پھر اپنی قسم اٹھائی ہے. ونفس قسم ہے نفس کی اور اس کو بنانے والے کی. وما سواها اور جو اس کو درست کیا ہے، یعنی اس کو آزاد دیے ہیں اعتدال کے ساتھ. دونوں آنکھیں ایک برابر، دونوں کان ایک برابر، ایک مخصوص زاویے کے اوپر، دونوں ہاتھ ایک برابر، پاؤں اور ٹانگیں ایک برابر. ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا ایک ہاتھ چھوٹا، ایک آنکھ اوپر ایک آنکھ نیچے، کان ایک آگے ایک پیچھے. یہ انداز نہیں رکھا، بلکہ اس کو تسویہ، برابری کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. فَأَلْحَمَهَا پھر رب نے الہام کر دیا، اس کے ذہن میں ڈال دیا. فجورہا اس کے نافرمانی کے معاملات،
و تقواہا، اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات. یعنی اس کے اندر رب ذوالجلال نے ایک ایسا وصف رکھ دیا ہے جس وصف سے یہ انسان پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ نافرمانی کے معاملات کون سے ہیں اور اطاعت اور فرمانبرداری کے معاملات کون سے ہیں. ورنہ جو سلسلہ ہے نیکی اور بدی کی تعلیم کا، وہ رب ذوالجلال کا وحی کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ ہر ایک پر الگ الگ نہیں آنی ہے. نیکی اور بدی کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے سے، لیکن انسان کے اندر رب ذوالجلال نے ایک پرزہ یوں سمجھ لیں کہ ایسا رکھ دیا ہے، ایک سسٹم ایسا رکھ دیا ہے جس سے انسان بذات خود اگر کچھ تھوڑا غور و فکر کرے تو نیکی اور بدی کو پہچان لیتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. پھر رب ذوالجلال کہتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. یہ نفس جو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، یہ نفس جو اس کو خواہشات کی طرف ابھارتا ہے اور بسا اوقات خواہشات کے ذریعے سے نافرمانیوں پہ لے جاتا ہے، جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نفس کو پاک کر لیا ہماری نافرمانیوں سے، ہماری بغاوتوں سے، یہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب، اور تحقیق نامراد ہو گیا ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو دساہا، آلودہ کر دیا نافرمانیوں کے اندر، بغاوتوں کے اندر، اور اس کو پاک کرنے کی اس نے کوشش نہیں کی، اس کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ نفس، وہ بندہ نامراد اور ناکام ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو دوبارہ کر لیں ایک دفعہ پھر ترجمہ اس کا. وَالشَّمْسِ، قسم ہے سورج کی، وَضُحَاهَا، اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ، قسم ہے چاند کی، اِذَا تَلَاهَا، جب اس کے پیچھے آتا ہے، وَالنَّهَارِ، قسم ہے دن کی، اِذَا جَلَّاهَا، جب اسے روشن کرتا ہے، واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب اسے ڈھانپ لیتی ہے، والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس کی بناوٹ کی، والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، اور اس کے بچھانے کی، وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو درست بنانے کی، فَأَلْحَمَهَا، بس الہام کر دیا اس پر، فُجُورَهَا، اس کے نافرمانی کے معاملات، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی کے معاملات. قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا اس کا، وقد خواب، اور تحقیق نامراد ہو گیا، من دساہا، جس نے آلودہ کر دیا اس کو. ٹھیک ہے جی.